بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 14 ماضی قریب۔ اس درس میں ماضی قریب کا بیان ہے۔ ماضی قریب کی تعریف کریں گے، پھر ماضی قریب بنانے کا قاعدہ بیان کریں گے، اور پھر ماضی قریب کی گردان بھی آپ کی کتاب میں دی گئی ہے ترجمے کے ساتھ، صیغوں کی وضاحت کے ساتھ۔ اس کے بعد حسب سابق کچھ فارسی کے جملے ہوں گے جن کا آپ حضرات سے اردو میں ترجمہ کرایا جائے گا، آپ لکھ کر لائیں گے۔ کسی بھی درس سے متعلق درس کے بعد جو تمرین ہوتی ہے وہ تمرین اس درس سے متعلق ہوتی ہے۔ اب یہ ماضی قریب کا بیان ہے تو جملے جو آئیں گے وہ عموماً ماضی قریب سے متعلق ہوں گے، ماضی قریب کے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اردو کے جملے دیے جائیں گے، وہ بھی ماضی قریب کے ہی ہوں گے۔ کچھ جملے ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً جو بھی تمرین ہوتی ہے جس درس سے ہوتی ہے اس سے متعلق ہی جملے ہوتے ہیں۔ تو کچھ اردو کے جملے نیچے دیے جائیں گے اور ان کے بارے میں ہدایت دی جائے گی کہ آپ فارسی بنائیں۔ تو کس کا بیان ہے آج؟ ماضی قریب کا بیان ہے۔ ماضی قریب یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ ماضی کیا بتا رہا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ۔ اور لفظ قریب بتا رہا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ جو قریب میں ہے، وہ گزرا ہوا زمانہ جو قریب میں ہے۔ تو اس کی تعریف کرتے ہیں ماضی قریب کی۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے، جیسے کہ زید ابھی گیا ہے تو یہ ماضی قریب ہے۔ حامد آج پڑھنے آیا ہے، مدرسہ پہنچ گیا ہے۔ تو ماضی قریب کے زمانے میں جو بھی کام سمجھا جائے تو وہ فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے، اور آپ نے وہاں پڑھا ہوگا کیا ہوا کام سمجھا جائے، تو دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے یا کوئی کام سمجھا جائے۔ الفاظ الگ الگ ہیں، معنی و مطلب ایک ہی ہے۔ جیسے اس نے پڑھا ہے، اس نے کھایا ہے، وہ آیا ہے، وہ سویا ہے، وہ جاگا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ماضی قریب کی تعریف ہوئی کہ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے۔ بنانے کا قاعدہ طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، تسہیل المصادر میں پڑھا ہے۔ وہاں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں، ماضی مطلق کے آگے است لگا کر۔ اور اب جو نئی کتابیں آئی ہیں ان میں لکھا ہے ہا است بڑھا کر۔ کیا بڑھا کر؟ تو یہاں بھی ہا است ہی لکھا ہے دونوں، چونکہ ہا است بڑھایا جاتا ہے۔ بنانے کا قاعدہ دیکھیں، ماضی مطلق کے آخر میں ہا است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے کرد سے کردہ است۔ کرد کون سا فعل ہے؟ کرد کون سا فعل ہے؟ ماضی مطلق ہے۔ اسی ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا دیا تو ہو گیا کرد است۔ اب کرد است ماضی قریب ہے، جیسے کرد سے کردہ است اس نے کیا ہے، اور باقی صیغوں میں علامتیں لگاتے ہیں۔ مثلا کردہ است، کردہ اند، کردہ ای، کردہ اید، کردہ ام، کردہ ایم۔ تو ترجمہ ہوگا کردہ است اس نے کیا ہے، کردہ اند کردہ ای، کردہ اید، کردہ ام، کردہ ایم۔ پھر اوپر صیغے بھی لکھے ہیں کہ کردہ است کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب۔ کردہ اند، کردہ ای، کردہ اید، کردہ ام، کردہ ایم۔
जमा मुतकल्लिम। आगे लिखते हैं उर्दू में तर्जमा करो। उर्दू में पहला जुमला है शौकत कुरान मजीद ख्वांदा अस्त। शौकत कुरान मजीद ख्वांदा अस्त। शौकत ने कुरान मजीद पढ़ा है। आखुंद तुरा चे आमोख्ता अस्त। आखुंद उस्ताज ने तुरा तुझको चे आमोख्ता अस्त क्या सिखाया है। उस्ताज ने तुझको आखुंद तुरा चे आमोख्ता अस्त। तर्जमा करो। उस्ताज ने तुझे या तुझको क्या सिखाया है। समझ में आ गया तर्जमा। जनान दुख्तरान खेश रा उर्दू आमोख्ता अंद। जनान औरतों ने दुख्तरान खेश रा अपनी लड़कियों को। औरतों ने अपनी लड़कियों को उर्दू आमोख्ता अंद उर्दू सिखाई है। उर्दू ज़बान सिखाई है। जनान दुख्तरान खेश रा उर्दू आमोख्ता अंद औरतों ने अपनी लड़कियों को उर्दू सिखाई है। फिर आगे है खैयात रा तलबीदाम। खैयात माने दर्जी। खैयात का माना खैयात रा दर्जी को। तलबीदा अम मैंने बुलाया है। दर्जी को मैंने बुलाया है। फिर है शुमा अज दुकाने आना मिकराज खरीदा एद। शुमा अज दुकाने आना मिकराज खरीदा एद। शुमा तुमने, अज दुकाने आना उनकी दुकान से। अज दुकाने आना उनकी दुकान से। मिकराज कैंची खरीदा एद खरीदी है। तुमने उनकी दुकान से कैंची खरीदी है। समझ में आ गया तर्जमा। फिर आगे है तू आ दस्तमाल रा चिरा दरीदाई। तूने आ दस्तमाल रा उस रुमाल को चिरा दरीदाई क्यों फाड़ा है। तूने उस रुमाल को क्यों फाड़ा है। तू आ दस्तमाल रा चिरा दरीदाई। तर्जमा तूने उस रुमाल को क्यों फाड़ा है। फर्राश पुस्त पाकत रा दर संदूक पुस्त अंदाख्ता अस्त। फराश पुस्त फराश पुस्त। फराश पुस्त माने होता है डाकिया। क्या है डाकिया। फराश पुस्त डाकिए ने। पाकत पाकत माने होता है लिफाफा। खत लिफाफा। पाकत रा लिफाफे को दर संदूक पुस्त। संदूक पुस्त होता है लेटर बॉक्स जो डाक खाने में ख़त वगैरह डालने के लिए जगह जगह लटका होता है, लगा होता है। दर संदूक पुस्त लेटर बॉक्स में डाकिए ने लिफाफे को लेटर बॉक्स में अंदाख्तास डाला है। डाकिए ने लिफाफे को लेटर बॉक्स में डाला है या डाल दिया है। फराशे पुस्त पाकतरा दर संदूक पुस्त अंदाख्तास। डाकिए ने लिफाफे को लेटर बॉक्स में डाला है। मुरक्कब खैले गलीज़ अस्त। मुरक्कब रोशनाई खैले बहुत। ये तो शायद जुमला आपने फ़ारसी की पहली में भी पढ़ा हो। मुरक्कब खैले गलीज़ अस्त रोशनाई बहुत गाढ़ी है। गाढ़ी तर्जुमा करना, गलीज़ का गलीज़ मत कह देना कि बहुत गलीज़ है। कर्नाटका में गलीज़ का लफ्ज़ बोला जाता है। गलीज़ का मतलब होता है वहाँ गंदा। रोशनाई बहुत गाढ़ी है। दरा आब रेख्ताम। दरा है, दरा कर दिया आसानी के लिए। दरा उसमें आब पानी रेख्ता अम मैंने मिलाया है। रेख्तन माने मिलना मिलाना। रेख्ताम छिड़कना। दरा आब रेख्ताम मैंने उसमें पानी मिलाया। मैंने उसमें हाला आबगी शुदास्त। हाला अब हाला का माना अब। आबगी मतलब पतली। हाला आबगी शुदास्त अब पतली हो गई है। अब पतली हो गई है। फिर है फारसी बनाओ। फारसी बनाओ। अब्दुल तालिब हमने उनकी बातें सुनी हैं। फारसी बनाओ।
بناؤ فارسی. تم دونوں محنت کرو, دونوں لوگ بناؤ. ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں. ماں سخن ہائے شاں یا سخن ہائے آنا شنیدہ ہے, یا ماں بھی ہٹا دو چاہو تو. سخن ہائے آنا یا سخن ہائے شاں. آنا کہیں گے تو یہ اس میں اشارہ ہو جائے گا, شاں کہیں گے تو یہ ضمیر ہو جائے گی. دونوں میں سے جسے چاہیں رکھ سکتے ہیں. ماں سخن ہائے آنا شنیدہ ایم, ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں. سخن ہائے شاں یا سخن ہائے آنا شنیدہ ایم. سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ میں نے تجھ کو تنخواہ دے دی ہے. میں نے تجھ کو تنخواہ دے دی ہے. من میں نے, تورا تجھ کو, مواجب تنخواہ, دادام دادام دے دی. من تورا مواجب دادام کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے تجھ کو تنخواہ دے دی ہے, کیا بنے گی فارسی؟ تمہاری لڑکی نے روزہ رکھا ہے. تمہاری لڑکی نے بناؤ فارسی. مناظر رضوان. دختر شما روزہ داشته است. دختر شما روزہ داشته است. تم سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے. تم سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے. بناؤ فارسی آپ دونوں لوگ سامنے والے. شانی باسی. تم سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے. شما ہو گیا تم سب. شما ہاں سبق خیش یا سبق خود, یاد کردہ عید. شما سبق خود یا سبق خیش یاد کردہ عید. شما سبق خیش یاد کردہ عید. تم نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے. وہ لڑکے بھاگ گئے ہیں. شہباز ریحان. وہ لڑکے بھاگ گئے ہیں. بناؤ فارسی. آنپ اسران. لگا دماغ لگا. ارے ادھر والی پارٹی نے پہلے بنا دیا ہے, بدلہ پورا کر لیا انہوں نے. جو نہیں بنا تھا اس کا پسرانے کیوں ہوگا, یہ ہٹاؤ جائے. آنپ اسران گریختاند. آنپ اسران گریختاند. آواز صحیح ہے. آنپ اسران چپ کے اس سے کچھ کہہ رہا ہے. آنپ اسران گریختاند. وہ لڑکے بھاگ گئے ہیں. تم نے اپنے ماموں کو پہچان لیا ہے. ادھر والے 2 کا نمبر ہے. تم نے اپنے ماموں کو پہچان لیا ہے. پہچانو ماموں کو دونوں, تم دونوں. شما خالق خیش. چلو آصف بھی مدد کر رہا ہے. شما خالق خیش. شما خالق خیش را شناختہ عید. ٹھیک ہے. شما خالق خیش را, تم نے اپنے ماموں کو شناختہ عید پہچان لیا ہے. شما خالق خیش را شناختہ عید. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے خالد نے روٹی کھائی ہے. بڑا آسان آ گیا ان دونوں کا. خالد نے روٹی کھائی ہے. خالد نان. ارے اس سے بھی ڈر گئے تم. خالد نان خوردہ است. خالد نان خوردہ است. خالد نے روٹی کھائی ہے. اس نے اپنی کرسیاں بیچ دی ہیں. اس نے اپنی کرسیاں بیچ دی ہیں. بناؤ کون پہلے بناتا ہے, اب دیکھتے ہیں. اس نے اپنی کرسیاں بیچ دی ہیں. او سندلی ہائے خیش. اس نے اپنی کرسیاں فروختہ است. اس نے بیچی ہیں. تو ضمیر اس کی طرف یہ جو آئے گا است انت فاعل کے حساب سے آئے گا, مفعول کے حساب سے نہیں آئے گا. او سندلیہائے خیش فروختہ است. او سندلیہائے خیش فروختہ است. اس نے اپنی کرسیاں. کرتے کی آستین پھٹ گئی ہے. کرتے کی آستین پھٹ گئی ہے. بناؤ.
آستین پیرہن دریداست آستین پیرہن دریداست کرتے کی آستین درزی نے کپڑا درست کر دیا ہے درزی نے کپڑا درست کر دیا ہے زیر بہت آتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں خیاطے آ رہا ہے خیاط جامہ درست کرداست خیاط جامہ درست کرداست یا جامہ را درست کرداست لگا بھی سکتے ہیں را نہیں بھی لگا سکتے ہیں بغیر لگائے بھی کام چل رہا ہے خیاط جامہ درست کرداست درزی نے کپڑا درست کر دیا ہے تو سمجھ میں آ گئے سارے ترجمے ٹھیک